نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام، پاکستان، پاک فوج، عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور ایدے وچ عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، قلباً تعبد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے، نفس، شیطان، دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن کریم دی سورہ بقرہ دی 10ویں آیت پاک دے جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا تے اللہ سونے فرمایا اس پاک کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے تے پھر اللہ سونے نے انہاں دی بیماری ہور ودا دتی۔ دل دو طرح دے، ایک صحت مند، ایک بیمار یا مردہ، ایک صحت مند اور زندہ۔ مردہ دل وہ ہے کہ جنہوں نے رب رسول نو چھڑ کے قرآن و سنت نو چھڑ کے شیطان دے پیچھے لگے، شیطان دے پروگراماں دے پیچھے لگے، گمراہ جہنمی فرقیاں دے پیچھے لگے، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پیچھے لگے، اللہ رب العزت دیاں نافرمانیاں کیتیاں، بدعات چڑھ جے، رخصتاں تعویلاں دے چکراں پھسے، اور دنیا دی محبت چڑھ جگے، خواہشات نفسانی دی پوجا کیتی، نفس امارہ انسان دے اندر بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود اور کتا ہے جہدے اندر ایک خواہشات پیدا ہوندیاں نے اور ایک خواہشات انسان نو دنیا طالب بناؤندیاں، نفس دا پجاری بناؤندیاں، اللہ سونے تو دور کردیاں، اللہ سونے دے خلاف بغاوت کراؤندیاں۔ تو جب انسان رب سونے دی نافرمانیاں کردا ہے دل جڑا بیمار ہونا شروع ہو جاندا ہے، جدوں اللہ والے کوئی علاج نہیں کراوندا تے پھر یہ دل مر جاندا، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، کہ بیمار اور مردہ دل نو اللہ سونا بھول جاندا ہے، دنیا تر راغب ہو جاندے نے، قرآن و سنت تو دور ہوندے، سچے اللہ والے تو دور ہو جاندے نے۔ تے اے نے بیمار دلاں دے بارے اسے واسطے رب سونا فرماوندا ہے کہ جدوں ٹلدے نہیں، ہٹدے نہیں تے پھر میں انہاں نوں نفس دے حوالے کر دینا، میں نہ تو نظر رحمت ہٹا لینا، دست شفقت چک لینا، بلکہ قرآن کریم رب سونا فرمانا جا ہوں رب ہو لب لا، جب میری مملکوں چ نکل کے کتے ہور دنیا میں جا کے رہ، لیکن جڑے دل زندہ اللہ سونا تو دل انسان نو دتا ہے، یہ نوری لطائف انسان دے اندر رکھیا، صرف انسانوں نو نعمت بخشی اللہ نے،
کہ لطائف دے اندر پرواز دی صلاحیت رکھی اللہ نے. یہ دل اللہ پاک نے اس واسطے دیتا تاکہ انہوں پاک صاف کر. یہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے تاکہ یہ دل پاک صاف اندر صاف ہوئے تاکہ دی روح اس کا کی وجود چو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور حضور خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے. اس واسطے رب سونے نے پیدا کیتا دنیا دی محبت واسطے نہیں کیتا. شیطان دے بارے رب سونے فرمایا کھلا دشمن ہے ساڈا تہاڈا بچو یہ کولوں. اس واسطے سانوں چاہیے کہ زاری غسل و وضو دے نال بات نہیں غسل و وضو بھی کریے اور سچے شاکان مولا زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکر نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دشمن علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے. یہ وہ سچے اللہ والے نے جڑے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور جو گزارتے ہیں. قلبر ذات مولا جو ڈبے نے ماسو اللہ تو کل بے رغبت و بیزار نے. یہ کوشش بھی کرن دے ماسو اللہ دا خیال انہاں دلاں چ نہیں آندا. انہاں نوں فنا و نیستی دا کمال حاصل ہوندا حق الیقین دا فنا فی ذکر دا سلطان الذکار دا فنا فی توحید دا کمال حاصل ہوندا. انہاں دلاں نے نماز عشق نیتی ہوئی ہے جڑی ہجر اور عشق نگر دیاں وادیاں چ گزر کے اللہ سونے دی بارگاہ تک پہنچ دے نے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تائیں فرمایا سی عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. پرے ہے چرخے نیلے فام سے منزل تیری ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. لیکن جب دل پاک ہوئے گا تو پھر دل دے اندر اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا. تائیں اللہ والے آندے کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ. حضور باب اللہ شاہ فرماندے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے. اللہ سونا خود قرآن کریم وچ فرماوندا کہ میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں. فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ اپنے دل نو اللہ تو سوا سب تو پاک کر کے جملہ ما سوا تے تو یہ دیکھے گا. اول اینو دیکھے گا یہ بعد یہ افعال نو دیکھے گا جڑے دی مخلوق دے اندر جاری ہو رہے ہیں. پھر اسے فتح اور ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے اگر مولا نو چاہنا ہے تے دنیا آخرت جملہ ما سوا اللہ نو اپنے دل تو کڑ دے. کیونکہ جب تک اللہ سونے تو سوا ایک ذرہ بھی تیرے دل دے وچ رہے گا تے تو انہاں قرب نہیں دیکھ سکے گا اور نہ انس. اسے فتح ربانی لکھیا حضور غوث پاک فرماؤندے نے مخلوق نو اپنے دل تو باہر کڑ دے کڑ کے کنارے رکھ دے اور دل نو اللہ سونے واسطے خالی کر دے. پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرما دے تیرے دل وچ کی کچھ جھوٹے معبود بھرے ہوئے نے. اللہ سونے تو سوا ہر چیز جتے تو اعتماد اور بھروسہ کرے وہ تیرا بت ہے. دل دے مشرک ہون دے نال زبان دی توحید تینوں کچھ بھی نفع نہیں دے گی. دل دی گندگی دے نال جسم دی پاکی تینوں کدے بھی نفع نہیں دے گی. پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے طبیعت اسے ویلی درست ہو سکتی ہے جدوں دل اللہ سونے دی معرفتوں منور ہو جائے. پھر اسے فتح ربانی جگہ لکھیا کہ حضور غوث پاک فرماندے نے حلال غذا کھان دی کوشش کر وہ تیرے دل نو منور کر دے گا اور دل نو وہ تاریکیاں تو باہر لے آئے گا. پھر اسے فتح ربانی لکھیا حضور غوث پاک فرماندے علم یعنی قرآن و سنت
دے اتے عمل کرنا قلب نو پاک اور درست کر دیتا ہے۔ تس جدوں دل درست ہو جاتا ہے تے اعضاء بھی درست ہو جاندے ہیں۔ پھر اسے فتح اور ربانی لکھا غوث پاک فرماندے ہیں اللہ سونا نہایت باعزت ہے، انہوں گوارا نہیں کہ تیرے دل وچ اپنے سوا کسی ہور نو دیکھے۔ پھر اسے فتح اور ربانی لکھا غوث پاک فرماندے کہ اللہ سونے تو سوا ہر چیز نو چھڑ دے اور ایک ایک کر کے تمام چیزاں نو اپنے دل چو کڑ دے۔ پھر اسے فتح اور ربانی لکھا غوث پاک فرماندے کہ تیرے دل وچ دنیا دی محبت بھری ہوئی ہے تو پھر تیرے واسطے اے ناسیہ بننا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ پھر اسے فتح اور ربانی لکھا حضور غوث پاک فرما دے کہ تو فلاح چاہنا ہے تے اپنے دل نو پاک اگر تو فلاح چاہنا ہے تے اپنے دل دی باغ جڑی ہے اللہ سونے دے ہاتھ وچ رہن دے اور او دے توکل کر، سچا توکل۔ پھر اسے فتح اور ربانی لکھا غوث پاک فرماؤندے نے کہ اپنے نفس اور مخلوق نو اپنے دل چو کڈ اور انہاں دونوں دے خالق دی توحید محبت معرفت نال دل نو لبریز کر تاکہ تکوینی نظم و نسق تیرے حوالے کیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک دے یہ اقوال اب ذرنا لکھن والا جدا مختصر خلاصہ یہ ہے کیا فرمان دے اپنے دل نو ماسوا اللہ تو کل ہی پاک کر دے اور قلباً ذات مولا محبوب مست ہو جا۔ جنہیں اقبال فرمان دے کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند، کہ جب تک تو دنیا آخرت اور جملہ ماسوا اللہ نے دل چو نہیں کڑدا تو کدے بھی تیرا دل جڑا قرب الہی عرفان الہی فقر محمدی عشق الہی دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ تیرے دل میں دنیا دے بتاں نہ تیرا دل دنیا دے بتاں نہ بھریا ہویا، یعنی جس چیز تے بھی تو بھروسہ کرنا وہی تیرا بت ہے۔ تے جب تک تیرے دل چ ماسوا اللہ دے بت موجود ہے تیرا دل تو مشرک ہے۔ تے زبانی توحید زبانی جمع کھڑی تینوں کی نفع دے سکتی ہے؟ اپنے ظاہر نو تو پاک کرنا ہے لیکن باطن نو پاک نہیں کرتا، اپنے دل نو بھی پاک کر، خواہشات نفسانی نو لاج تلوار نہ ذبح کر، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کر اور قلباً ذات مولا ڈب جا اگر دیدار مولا دی نعمت چاہنا ہے۔ یہ نعمت قرآن و سنت عمل نال ہی حاصل ہونی ہے۔ سانو چاہیے سچے اللہ والے قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے اور دی روح دے مطابق اتے عمل کریے اللہ سونے واسطے، اللہ سونے دے سامنے۔ تے اللہ سونا بڑی عزت والا غیرتاں والا، اللہ سونا برداشت نہیں کرتا کہ تیرے دل وچ غیر ہوگے۔ تے جب تک تیرا دل ماسوا ہے تیرا راغب ہے، تیرا عالم بننا، ممبر تے چڑھ کے واضح نصیحتاں کرنا، روحانی پیشوا بننا تینوں کی نفع دے گا؟ بچ اس دھوکھے تو، بچ انہاں ٹولیاں تو جڑے صرف ظاہری کسے کہانیاں کتابی سنا کے لوکاں نوں پیچھے لائی رکھدے نے تے 2 نمبر پیری مریدیاں ٹونگ رچائے ہوئے نے، نہ انہاں مجاہدہ کیتا نہ ریاضت کیتی ہے، نہ انہاں نوں اللہ سبحانہ دا حضور و حضوری حاصل ہے، نہ ہی کچہری مصطفیٰ دی نعمت انہاں لوکاں نوں حاصل ہے۔ نہ بدبختاں تو دور رہو۔ انہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری، اور بے شمار انہاں لوکاں چ او لوگ ہیں جڑے اپنے آباء و اجداد بزرگاں دیاں قبراں تے بیٹھ کے گدی نشین بنے ہوئے نے اور شیراں دیاں ماڑیاں گدڑ کھان ڈے نے، اور یہ لوگ اللہ سونے دے پروگرام تو دور ہے، قرآن و سنت تو دور ہے۔ انہاں دیاں شکلاں انہاں دے عمل اعمال دیکھو تے حیرانگی ہوندی ہے
پرلے درجے دے دنیا دے کتے نے، صرف اپنے بزرگاں دا نام ویج ویج کھاندے نے۔ ڈاکٹر لمحہ اقبال نے انہوں نے بڑے تاں ہی فرمایا سی کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاگوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ما سوا اللہ چو نکلیے، کل بن ذات مولا جی ڈب جائیے، تاب ڈبے رہیے، اور ہر لمحہ اپنی روح کو اللہ رب العزت طرف دوڑائیے، جنہاں قرآن کریم رب نے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ قرآن حکیم جی رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہی یہ فطرت ہے کہ سانو چاہیے دن رات راہ مولا دے مسافر بنے رہیے، تلاش مولا جی لگے رہیے، صبر شکر توکل قناعت اور خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کریے، مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہیے، سر تو پیروں تک تقدیر مولا، مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی بن جائیے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیت چ گزاریے۔ ٹائم و سپیش کش سکل خلقی حص و حرکت، ہر تمنا آرزو مراد جو نکل کے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائیے، یعنی عمل قرآن و سنت بن جائیے، تاکہ ساڈا اندر نورانی ہوئے، روح جسم چو نکل کے اللہ سونے دی بارگاہ تک پہنچے اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جس مقصد واسطے اللہ سونے انسان نو پیدا کیتا۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور عاجز مسکین کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، دائمی تجلی حضوری اور اپنا دیدار عطا فرما، ساڑے حواس سوچاں اور دل نو پاک فرما، شیطان دے پجاریاں دے پروگرامہ اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڈے اندر موجود ہیں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، قلباً تعبد اپنی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے، اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث، وما علینا الا البلاغ۔